بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم جتنے قواعد تجوید کے آج تک ہم پڑھ چکے ہیں ان کی مشق کریں گے۔ خا کے اوپر زبر خو، آگے یا ساکن ہے، زبر کے بعد یا ساکن ہے تو یہ یا لین ہوگا خوئی۔ را کے اوپر دو زبر اور آگے یا جو ہے اس کے اوپر شد ہے تو را کو یا کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے۔ خیرین، یا کے اوپر زبر اور آگے را کے اوپر بھی زبر ہے، یا را ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہو خیرین یراہ، خیرین یراہ۔ اگلا حرف دیکھیے، شین کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی شا، آگے را کے اوپر شد ہے اور پھر اس کے اوپر دو زبر ہیں اور آگے پھر یا مشدد ہے، یعنی یہاں ڈبل تشدید ہے، ڈبل شد ہے اور پھر اس کے بعد یا پر زبر ہے، شرعین یا، را کے اوپر زبر، را ہا کے اوپر الٹا پیش ہے، ہو شرعین یراہ، شرعین یراہ۔ اگلا حرف دیکھیے، میم کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز ہوگی می اور آگے یا ساکن ہے، زیر کے بعد اگر یا ہو تو یہ یا مدہ ہوا کرتا ہے، یہاں میم کو تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھیں گے، می، قاف کے اوپر زبر اور اس کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہے، یہاں قاف کو ایک درجہ کھینچ کر پڑھیں گے، می قا، می قا، تا کے اوپر دو زبر اور پھر اس کے بعد الف سکپ کر دیں گے اور پھر آگے یا مشدد ہے اور یا کے اوپر زبر بھی ہے، میقاتن یو، میم کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی ما، میقاتن یوم، میقاتن یوم۔ اگلا لفظ دیکھیے، فَمَن يَعْمَلْ، فا کے اوپر زبر، فا، میم کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی ما، فا ما، نون ساکن ہے اور آگے یا ہے، یا مشدد ہے، اب یہاں نون ساکن ہو جائے گا کیونکہ ساکن حرف جو ہے اس کی قوت طاقت کم ہوتی ہے اور مشدد حرف جو ہے وہ پاور میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، زیادہ پاورفل ہوتا ہے، اس لیے یہاں نون کو سکپ کر کے میم کو یا کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے، فَمَن يَعْمَلْ، یا کے اوپر زبر اور عین آگے ساکن ہے، یا، میم کے اوپر زبر ما اور آگے لام ساکن مل، فَمَن يَعْمَلْ، یا کے اوپر زبر اور آگے واو ساکن یو، میم کے اوپر زبر ما، یوم، حمزہ کے نیچے زیر ہے اس کی آواز ہوگی ای، یوم ای، ذال کے نیچے دو زیر ہیں اور پھر اس ذال کو یا کے ساتھ سختی سے ملائیں گے، یومئذ، آگے یا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے اور صاد یہ ساکن ہے، یاس، دال کے اوپر پیش دو، یاسو دو، را کے اوپر پھر پیش ہے رو اور آگے الف اور لام یہ سکپ کر دیں گے اور نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو را کو نون کے ساتھ سختی سے ملا کر پڑھیں گے، پھر نون کے بعد الف ہے تو یہ الف مدہ ہوا، یہاں نون کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے، یصدرن، سین کے اوپر پیش ہے سو، سیٹی کے ساتھ سو، یومئذ یصدر الناس، یومئذ یصدر الناس۔ اگلا لفظ دیکھیے، من ربک، یہاں میم کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی می، نون ساکن بیچ میں سے سکپ کر دیں گے، آگے را مشدد ہے اور را کے اوپر زبر بھی ہے اور جب را پر زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے،
میم کو را کے ساتھ سختی سے ملائیں گے مر را، اور را کو با کے ساتھ سختی سے ملائیں گے ربی، مر ربی، کاف کے اوپر زبر ہے کا، مر ربی کا، مر ربی کا۔ اگلا لفظ دیکھیے رسول من اللہ، را کے اوپر زبر اور سین کے اوپر پیش ہے رسو، اور پیش کے بعد واو ساکن ہے، پیش کے بعد اگر واو ساکن ہو تو پھر یہ واو مدہ ہوا کرتا ہے۔ اب یہاں سین کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے سو، رسو، سین اور ثا میں ہمیشہ فرق رکھیں گے، یہاں سین ہے سیٹی کی آواز کے ساتھ رسو، آگے لام کے اوپر دو پیش ہیں اور میم اس کے بعد مشدد ہے، یعنی لام کو میم کے ساتھ سختی سے جوڑ کر پڑھیں گے اور میم مشدد پر غنہ کریں گے لم، رسول، میم کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی می، رسول می، نون کے اوپر زبر اور آگے لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ پر شاد ہے اور پھر لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو لفظ اللہ پر یعنی موٹا پڑا جاتا ہے، اور آخر میں ہا کے نیچے زیر ہے تو اس کی آواز ہوگی ہی، رسول من اللہ، رسول من اللہ۔ جی لائن نمبر 4 دیکھیے، اگلا لفظ ہے صحفا مطہرۃ، صاد کے اوپر پیش ہے اس کی آواز ہوگی صو، ہا کے اوپر پیش ہے اس کی آواز بھی ہوگی حو، صحو، فا کے اوپر دو زبر ہیں صحفن، لیکن اس سے آگے میم مشدد ہے، تو اب یہاں فا کے بعد جو الف ہے اس کو سکپ کر دیں گے اور فا کو میم پر ڈال کر سختی سے ملائیں گے، اور میم چونکہ مشدد ہے تو اس پر غنہ کریں گے صحفم، صحفم، آگے تو کے اوپر زبر ہے تو، اور ہا کے اوپر شد ہے اور پھر ہا کے اوپر زبر ہے تو، را کے اوپر زبر را، اور را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہاں اس را کو پر پڑھیں گے را مطہرہ، تا کے اوپر دو زبر ہیں تن، صحفا مطہرۃ۔ اگلا لفظ دیکھیے صفا لا یتکلمون، صاد کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی صا، یہ صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، صا اور فا کے اوپر شد ہے صف، یعنی صاد اور فا کو سختی سے جوڑیں گے صف، اور پھر آگے دیکھیے فا کے اوپر دو زبر ہیں صفن، صفن، اور اس کے بعد لام ہے اور لام پر شد ہے، پھر اب فا کو لام کے ساتھ سختی سے ملائیں گے صفل، صفل، ہر مشدد حرف وہ دو، اصل میں وہ دو حروف ہوتے ہیں، یعنی جس حرف پر بھی شد ہوگی حقیقت میں وہ دو حرف ہوتے ہیں، اس لیے شد کو سختی کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ لام کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد الف ہے، زبر کے بعد جب الف آتی ہے تو وہ الف مدہ ہوتی ہے، اس کو ذرا کھینچ کر پڑھتے ہیں لا، صف لا، یا کے اوپر زبر یا، تا کے اوپر زبر تا، یا تا، صف لا یتا، کاف کے اوپر زبر اور پھر آگے لام مشدد ہے کلا، کلا، میم کے اوپر پیش اور اس کے بعد واو ساکن ہے، تو یہ واو مدہ ہوا، پیش کے بعد اگر واو آئے تو اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھتے ہیں مو، نون کے اوپر زبر ہو تو اس کی آواز ہوتی ہے نا، صفا لا یتکلمون، صفا لا یتکلمون۔ اگلا لفظ دیکھیے غین کے اوپر پیش تو اس کی آواز ہوگی غو،
غو، آگے ثا کے اوپر زبر ہے ثا غوثا، اور ثا کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر بڑا مد ہے، زبر کے بعد الف تو یہ الف مدہ اور پھر اس کے بعد بڑی مد بھی ہے، تو اس کو ہم 5 درجے تک کھینچ کر لے کے جائیں گے۔ اور آگے حمزہ پر 2 زبر ہیں ان، غثاء، یہاں دیکھیے 5 بند انگلیاں کھولنا یا کھلی انگلیاں بند کرنے کی مقدار بڑا مد جو ہے اس کو ہم کھینچتے ہیں، غثاء غثاء، الف کے اوپر زبر تو اس کی آواز ہوگی ا، ہا کے اوپر جزم ہے اح، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے وا اح وا، یہاں ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہا اور ہا ان کے ہم مخارج جو ہے اس کا خیال رکھیں گے، ہا کو ہا پڑھیں گے اور ہا کو ہا پڑھیں گے، یہاں باریک حلق سے نکلنے والی ہا ہے، غثاء احوا۔